بعد پیغمبر حضرت علی سے کسی کو بھی برتر سمجھنا تکذیب قرآن ہے۔ رسول اللہ کے بعد فوراً اگر علی کو تسلیم نہ کیا جائے اور علی سے برتر کسی کو بھی تسلیم کیا جائے تو یہ قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ ذات اور اس کے نفس کا تعلق خیال میں رہے۔ قرآن نے علی ابن ابی طالب کو کس درجے پہ رکھا ہے؟ نفس رسول۔ آیت مباہلہ یاد ہوگی آپ سب کو؟ آیت مباہلہ اگر یاد ہے اور آیت مباہلہ میں کہا گیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو یہاں انفسکم کا اطلاق اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر ہو رہا ہے، اس کا مطلب علی نفس رسول ہیں۔ کون ہے اس پوری خلقت میں؟ کون ہے جماعت صحابہ میں؟ کون ہے جماعت انبیاء میں جو محمد کے برابر ہو؟ اور جب کسی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالی نفس محمد کہے، اس سے افضل کسی کو بھی تسلیم کرنا تکذیب قرآن ہے، قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اور جو قرآن کو جھٹلانے کا مرتکب ہو وہ اپنا انجام خود ہی سوچ لے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، وہ پوچھتا ہے، صحیح بخاری میں 3671، آپ دیکھیں امام بخاری نے اسے حضرت ابوبکر کے فضائل کے چیپٹر میں نقل کیا، حضرت ابوبکر کی فضیلت بازبان مولا علی، 3671۔ محمد ابن حنفیہ پوچھتا ہے، حضرت علی کا بیٹا حنفیہ نامی عورت سے تھا جو حضرت فاطمہ کی شادی کے وفات کے بعد کئی عورتوں سے نکاح کیا سیدنا علی نے، 120 سے نہیں سر۔ تو وہ پوچھتا ہے بتائیں کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر۔ پوچھتے ہیں اس کے بعد؟ کہا عمر۔ تو پھر وہ بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا میں تیسرا پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا۔ تو انہوں نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے، اس کے باوجود کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں تو صرف سر تسلیم خم کرنے والا ہوں اپنے رب کے حضور۔ تو مولا علی حضرت ابوبکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ اگر کوئی حضرت علی کو ان سے افضل سمجھتا ہے، ابوبکر عمر پر یعنی تبرہ نہ کرے، تو یہ عقیدہ اہل سنت کے ہاں ائمہ میں پایا جاتا ہے۔ امام حاکم حضرت علی کو فضیلت دیتے تھے، امام عبدالرزاق فضیلت دیتے تھے، ایسے لوگوں کو تفضیلی سنی کہا جاتا ہے۔ یہ قطعی مسئلہ نہیں، ایک ظنی مسئلہ ہے۔ البتہ چونکہ مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر عمر کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، تو میرا خیال ہمیں مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اہل سنت کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ، بلکہ یوں کہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی، بزرگ ترین انسان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت تمام صحابہ سے یہ خود صحابہ کا بھی موقف ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا بھی اس پر اجماع ہے، ٹھیک ہے، اور تابعین کے بعد ائمہ کرام ہمارے اسلاف اور اہل سنت کا اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کے کہا والذی فلق الحب، مجھے اس رب کی قسم ہے جو دانے سے شگوفہ نکالتا ہے اور شگوفے کو پھر درخت بناتا ہے، مجھے اس رب کی قسم جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ قسمیں کیوں اٹھانا پڑیں کہ کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ اصل خلافت تو آپ کی تھی اور آپ نے کیوں اتنی تاخیر کی اور چوتھے نمبر تک منتظر رہے؟ آپ سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا ہوا تھا۔ آپ تو جیسے ایک فرقہ آپ کو وصی کہتا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، آپ کو وصیت تھی کہ آپ نے بعد میں خلافت کرنی ہے،
تو آپ نے کیوں نہ اس طرح کیا اور چوتھے نمبر تک آپ انتظار کرتے رہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لو عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدا لا جالت علیہ، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی عہد کیا ہوتا، عہدن نکرہ ہے یعنی کسی لحاظ سے کوئی اشارتاً کنایتاً کہ میں خلیفہ ہوں، اگر میری سیٹ ہوتی، اگر منصب میرا ہوتا تو میں کوئی بزدل نہیں ہوں، میں اپنے زور بازو سے بھی لے سکتا تھا، لا جالت علیہ، میں اس پر لڑائی کر سکتا تھا، ولم اترک ابن ابی قحافہ تھا، میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ چھوڑتا، یرقا درجتا واحدتا منبرہی، کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ممبر پر اوپر جا کے بیٹھنا تو درکنار، وہ ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتے تھے۔ اگر میرا حق ہوتا اور میری خلافت ہوتی تو میں یعنی نہ بزدل ہوں نہ میں گھبرانے والا ہوں۔ تو دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر تلوار نہ ہوتی تو میں تو گلے میں کپڑا ڈال کے بھی کھینچ سکتا تھا اگر میرا حق ہوتا۔ لم اترک اخا بنی تیم علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں منبر رسول اللہ السلام پر تیم والے کو، یعنی یہ کنایہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تو یعنی اتنا دلیر بھی ہوں، تلوار کا بھی محتاج نہیں، تو میں پھر بھی یہ کام کر سکتا تھا، مگر میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت اس لیے کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں مصلی پہ کھڑا کر کے فیصلہ اس دن فرما دیا تھا کہ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے خلیفہ ہوں گے۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ پھر میں عرض کروں گا کہ مجھے معاذ اللہ کسی کی تنقیص کو مقصد نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے کسی صحابی کی تنقیص کروں یا ان کا کوئی مرتبہ کم کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں کو بعض رسولوں پر بھی فضیلت دی، اسی طرح اگر رسولوں کو فضیلت دے سکتا ہے کہ وہ صحابہ کو فضیلت دے دی، صحابہ پر کئی لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں۔ تو اب یہ جو ہے کہ یہ معیار جو ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ کون افضل ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کون افضل ہے، اللہ کے ہاں کون افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ جو اس پر ضد کرتے ہیں، تو ایک شخص نے اسی طرح ضد کی کہ نہیں جناب پہلا جو ہے وہ اول ہے، وہ افضل ہے، اور جو ترتیب کے مطابق ہے۔ میں نے کہا پھر رسالت کی ترتیب کو ذرا دیکھو کہ پھر جس کو تم افضل سمجھتے ہو اس کو تو پہلے ہونا چاہیے۔ کیا رسول اللہ معاذ اللہ آخر میں آ کر معاذ اللہ سب سے کم ہے؟ افضل ہے۔ تو پھر یوں تم کہو کہ پھر جو آخر میں خلافت میں آخر میں آیا اس کا پھر مقام خود متعین کرو، وہ کیا ہے؟ دیکھو نا، اگر منطق ہے تو منطق سے بات کرو۔ تو مطلب ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کام دیکھ کر، مقام دیکھ۔ آج کل کی سنیت جو ہے وہ بھی بڑی مخدوش ہو چکی ہے۔ ہمارے جو اہل بیت کے جو ماننے والے سنی حضرات تھے، پہلے میں اپنے دادا پردادا کی بات 100 سال 50 سال پہلے کی کر رہا ہوں، اس میں محبت اہل بیت سے وہ سرشار تھے، سمجھ آئی؟ صحابہ کا ادب بھی ہمارے سنا کھپر ہے، ان کا بھی ہم کرتے ہیں، لیکن جو غالب چیز تھی وہ محبت اہل بیت تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن آج جو خارجی اثرات ہم پر پڑے ہیں، مثلا یہ جو نئے فرقے سر اٹھا چکے ہیں، اب ان کا یہ خیال ہے کہ آل محمد کو نیچے کیا جائے اور دوسرے طبقے کو اوپر کیا جائے، سمجھ آئی نا؟ تو یہ آل محمد سے یہ جو سلوک ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ یزید کے دور سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ آج یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یہ وہی آواز تو نہیں جو کوفے میں اٹھائی تھی، جو یزید کے لشکریوں نے اٹھائی تھی، جو عبداللہ بن زیاد نے عبید اللہ بن زیاد نے اٹھائی۔ کیا یہ وہی قوم تو نہیں؟ کیا یہ وہی امت تو نہیں آ گئی اس دور میں کہ آج حسین کے نام کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے
حسین کے ساتھ جنہوں نے جان دی اپنی، نثار کیا سب کچھ، آج ان کے ساتھ وہی القاب اور وہی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھائے کر کے حسین کی عظمت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بنو امیہ جو تھے یہ آپس میں بھائی بھائی تھے، ان کی رشتے تھے۔ میں رشتوں کا انکار نہیں کرتا، رشتے ہیں، مگر میں اتنا عرض کرتا چلا جاؤں، رشتوں سے جو رشتے تو قائم رہتے ہیں، رشتہ ایمان جو ہے ظاہری رشتوں سے اس کا مقام زیادہ ہے۔ اگر یزید کا سنیں بات، اگر یزید کا رشتہ کملی والے سے بھی ثابت ہو جائے نا تو یزید کا کردار ایسا ہے کہ وہ کملی والے کے ساتھ منسوب ہونے کے قابل ہی نہیں۔ بنی عباس کے خلیفہ سے کسی نے آدمی نے جا کے کہا کہ یہ جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے نا، یہ جو آپ کے 2 بیٹوں کو پڑھا رہا ہے، یہ پڑھانے والا شیعہ کہ اتنے دن سے بچوں کو پڑھا رہا ہے، مجھے تو آج سے کبھی اندازہ نہیں ہوا شیعہ ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ کہ یہ نہیں بتا سکتا، تم خود امتحان لے لو۔ اس نے کہا آج ہی پتہ چل جائے گا۔ اس نے فوراً سوال کیا، کہا کہ اے شیخ، اے پڑھانے والے، یہ بتا یہ میرے 2 بیٹے افضل ہیں یا علی بن ابی طالب کے 2 بیٹے حسن حسین افضل تھے؟ اب دیکھیں شیعہ جیسا بھی ہو، جب امیر المؤمنین کا آل محمد کا مقام آ جائے وہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کئی مقام پہ تقیہ کرنا۔ تو ایک مرتبہ وہ استاد جو تقیہ میں تھے، چھپائے ہوئے تھے اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے تھے، اچانک بول اٹھے، کہا رہے تیرے 2 بیٹے، تیرے یہ 2 بیٹے، میں تو علی کو رسول خدا کو چھوڑ کے انبیاء سے افضل مانتا ہوں، میں تو علی کو انبیاء سے، رسول خدا کے علاوہ انبیاء سے افضل مانتا ہوں۔ کہ تیری اتنی جرأت کہ میرے بیٹوں کو حقیر سمجھے اور انبیاء سے علی کو افضل بتا، دلیل پیش کر۔ اب چند دلیلیں جلدی سے پیش کروں گا کہ دلیل ایسی دے جو مجھے قابل قبول ہو، اپنے پاس سے دلیل مت دینا، وہ دلیل جو میرے لیے قابل قبول ہو۔ میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا یہ ایک ام المؤمنین نے بیان کی ہے، علی خیر البشر، وہ ام المؤمنین کہتی ہیں۔ امت کے بیٹوں کو بتا دیجئے ماں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا، امت کے بیٹوں کو بتا دیجئے ماں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا علی خیر البشر، جتنے بشر علی سب میں بہتر، فمن ابا فقط کفر، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا بیان کرنے والی خود بھی قائل تھی یا نہیں تھی۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ولیوں میں سب سے افضل ولی کون ہے؟ کر رہا ہوں، بتاؤ جب ہم کہتے ہیں کہ سارے ولیوں کا بادشاہ کون ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ پیران پیر کون ہے، بولو نہیں یار، عبد القادر جیلانی، سب پیروں کا بادشاہ کون ہے، عبد القادر جیلانی۔ تو اب ہم جب جناب سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں تو کیا اس میں باقی ولیوں کی توہین آئے گی؟ نا 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 نا، کبھی بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا سب نبیوں میں سے افضل نبی ہے، نبیوں میں سے کوئی نبی میرے تمہارے نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ اگر ایک پلڑے پر 1.25 لاکھ نبی رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے پر اکیلے زہرا کے بابا ہوں تو پلڑا میرے تیرے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ میرے تیرے نبی جیسا نبیوں کی صفوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے آقا سب سے افضل، اونچا، سب نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں، سب نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے آقا ہیں۔ تو جب ہم اپنے نبی کو سب نبیوں سے افضل قرار دیتے ہیں تو اس میں دوسرے نبیوں کی توہین نہیں ہے۔ اسی طرح میرے اللہ کا قرآن سورۃ الحدید میں یہ اعلان فرماتا ہے کہ یہ جو نبی کے صحابہ ہیں یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ یار اونچا یار سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میرے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے لا یستوی
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ یا فتح ہے مکہ سے قبل والے میرے نبی کے یار ہیں، یہ جو نبی کے صحابی ہیں، جو نبی کی خدمت کرتے رہے، جو نبی کی معیت میں جہاد کرتے رہے، جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے رہے، اور وہ صحابہ جو بعد میں آئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ اور یہ ماں قبل والے آپس میں برابر نہیں ہیں. وہ ماں قبل والے وہ اعظم درجہ ان کے درجے بڑے بلند ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآنی عقیدہ ہے، سارے صحابہ ایک جیسے نہیں. وہ جو نبی کے سارے یار ہیں، سارے صحابہ ہیں، ان سارے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور جب ہم حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں تو اس میں باقیوں کی توہین لازم نہیں آتی. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ علی کو فخر ہے علی محمد کے غلاموں میں سے غلام. رسول کی غلامی کے لیے تو بہت سارے گئے اور ترستے رہے، لیکن جس کی غلامی رسول کو پسند آئی وہ علی مرتضیٰ تھا. یہ برملا تمام شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو رسول کا غلام سمجھتے ہیں اور علی اسی غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم علی کی غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ آپ انبیاء سے مولا علی کو افضل مانتے ہیں تو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ. کبھی بھی یہ نہ بولا کریں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، آپ یہ بولا کریں یہ کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن کا عقیدہ ہے، حدیث کا عقیدہ ہے، روایات کا عقیدہ ہے، نبی کے کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو ایک سمپل سی دلیل دوں تاکہ بچے کو یاد ہو جائے، اور اگر مسلمان انکار کرنا بھی چاہے تو انکار نہیں کر سکتا. ہر مسلمان سے ایک سوال کریے کہ کیا نبی کے ہاتھ تمام انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں ہے کوئی ایسا مولوی، ہے کوئی ایسا مفتی یہ بولے کہ نہیں رسول خدا سے دوسرے انبیاء کے ہاتھ افضل ہیں؟ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ رسول کے ہاتھ تمام تر انبیاء سے افضل ہیں، رسول کی آنکھیں تمام انبیاء سے افضل ہیں، رسول کی زبان تمام انبیاء سے افضل ہے، رسول کا چہرہ تمام انبیاء سے افضل ہے، رسول کے پاؤں تمام انبیاء سے افضل ہے، نبی کی روح تمام انبیاء سے افضل ہے. جب نبی کی ہر شے تمام انبیاء سے افضل ہے تو آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں. جب مباہلہ ہونے لگا تو نبی نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لاؤ میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں. اور عورتوں کی جگہ پہ سیدہ کو لایا گیا، بچوں کی جگہ حسن و حسین کو لایا گیا، اور نفس کی جگہ علی مرتضیٰ کو لایا گیا. جب نبی کے ہاتھ تمام انبیاء سے افضل ہے، آنکھیں تمام انبیاء سے افضل ہے، تو بالکل اسی طرح نبی کا نفس بھی تمام انبیاء سے افضل ہے. سب سے افضل سے آپ بھی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری. امن الناس بر مولائے ماں، اقبال کا لہجہ دیکھیے، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر. ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں. جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بند یار نبی دیاں یاراں دا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ
میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ وہ کراچی کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولانا نے کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل نبی، ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے۔ تو کہا جی توہین انبیاء ہو گئی ہے اور ان پر توہین انبیاء کا پرچہ کٹے گا، یہاں جمع کروایا آپ کے یہاں۔ اور ہم نے تو کہا کہ ان کو پرچہ کریں، اور پھر وہاں اس وقت میں ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے مولانا سے کہا جا کے بولیے کہ صرف فتوے آپ ہی نہیں دیتے، کوئی اور بھی فتویٰ دینا جانتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، اس میں کہاں توہین انبیاء ہے؟ حضرت عیسیٰ مولا علی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ پہلے تو یہ سمجھاؤ کہ توہین کیسے ہے؟ جی حضرت عیسیٰ اگر پیچھے نماز پڑھ رہے تو توہین کہاں ہے؟ افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے۔ پہلے تو میں انہی کی زبان میں بات کروں نا، افضل ہونے سے مفضول کی توہین لازم نہیں آتی۔ کسی کو افضل کہوں گا تو جو مفضول ہو جائے گا وہ توہین ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر یہی قاعدہ قانون ہے کہ افضل کہنے سے توہین ثابت ہو رہی ہے تو صرف آپ ہی فتویٰ نہیں دیتے، پھر پاکستان کے آئین میں توہین اہل بیت کا قانون بھی ہے۔ اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ اس وقت جو فرقہ وارانہ ذہنیتیں ہیں ان میں ایک یہ نقصان ہوا ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے دور کر دیے گئے ہیں اور شیعہ صحابہ سے دور کر دیے گئے ہیں، اور دونوں غلط کام ہیں۔ صحابہ و اہل بیت کا مقام برابر نہیں ہے۔ صحابہ خود بھی معترف ہیں، قرآن نے بھی اہل بیت کی برتری ذکر فرمائی ہے، رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے، اور صحابہ کی تعریف سے یا صحابہ کی زندگی پڑھنے سے اہل بیت کا مقام کم نہیں ہوتا۔ اہل بیت کو بڑا کرنے کے لیے صحابہ کو گرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ صحابہ اپنے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتے ہوئے بھی اہل بیت ان سے اوپر ہیں۔